خلیفہ بلا فصل ہونے کا عقیدہ اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا تو سارا جو مسلک ہے اہل سنت کا وہ تو زمین بوس ہو جاتا ہے۔ فی کل مومن من بعدی، علی آپ ہر مومن کے لیے میرے خلیفہ ہیں میرے بعد۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ علی فلاں صاحب کے بعد خلیفہ ہوں گے، پیغمبر نے کہا علی آپ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں۔ پیغمبر کا غلام ہے، وہ علی علیہ السلام کا بھی غلام ہے۔ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ نے اقرار کیا ابو بکر، عمر، عثمان یہ لوگ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے غلام تھے، شرعی لحاظ سے اللہ کے وحی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جی جی، اس حدیث نے تو معاملہ بالکل صاف کر دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو مصعب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ناٹ کے ٹلے صاحب اور یہ ہمارے لیے کچھ سوال لے کر آئے ہیں۔ جی ناٹ کے ٹلے صاحب۔ جی جی، جزاک اللہ ابو مصعب صاحب، مجھے موقع دینے کا شکریہ۔ آپ کے لیے میں ایک ویڈیو لایا ہوں جس کے اندر ایک شیعہ عالم نے اہل سنت کی مستند احادیث سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت کی ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، 1400 سال کے اندر اہل سنت کے اندر صرف خائن علماء پیدا ہوتے رہے جو اپنے عوام سے دلائل چھپاتے رہے اور حق واضح ہونے کے باوجود اس پر عمل پیرا نہیں۔ ارے ناٹ کے ٹلے صاحب، آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آتے ہی آپ تو برسنا شروع ہو گئے، کیا بات ہے ذرا بتائیں، اس کے بعد پھر بات کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ خلیفہ بلا فصل ہونے کا عقیدہ اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا تو سارا جو مسلک ہے اہل سنت کا وہ تو زمین بوس ہو جاتا ہے اسی ٹائم۔ تو ہمیں ایسے مسلک کے پیچھے لگا کے رکھا، تو یہ بات تو غصے والی ہے۔ جی جی، آپ ویڈیو پیش کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ جی جی، دیکھیں۔ کتاب السنہ ابی بکر احمد ابن عمر ابن ابی عاصم متوفہ 287 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب کی دوسری جلد کے صفحہ 565 کے اوپر عبداللہ ابن عباس کی روایت کو نقل کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا علی کے لیے کہ انت خلیفتی فی کل مومن من بعدی، علی آپ ہر مومن کے لیے میرے خلیفہ ہیں میرے بعد۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ علی فلاں صاحب کے بعد خلیفہ ہوں گے، پیغمبر نے کہا علی آپ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں۔ جی جی، حسن اللہ یاری صاحب نے اس کی ایک اور دلیل بھی ذکر کی ہے، میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں، پھر ایک ساتھ دونوں دلیلوں کا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ ان کو سید السالار کا ہے، من کنت مولا، جس کا میں آقا ہوں؟ تو مجھے بتاؤ، اگر جس کا مولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کا آقا اور جس کا پیشوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آقا اور پیشوا علی علیہ السلام ہے، تو ابو بکر تو غلام بنے نا علی علیہ السلام کے، کیونکہ آقا اگر علی علیہ السلام ہے تو ابو بکر غلام بنے نا، عمر بھی غلام بنے، عثمان بھی غلام بنے، کہ جو بھی شخص پیغمبر کا غلام ہے وہ علی علیہ السلام کا بھی غلام ہے۔ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ نے اقرار کیا ابو بکر، عمر، عثمان یہ لوگ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے غلام تھے، شرعی لحاظ سے اللہ کے وحی سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے آپ نے اعتراف کیا۔ ہمارے پورے ذخیرہ حدیث کو تو یہ مانتے نہیں ہیں، جو حدیث یہ پیش کر رہے ہیں تو اس کو باقی ذخیرہ حدیث کے سامنے پیش کیا جائے گا نا، اور ایسا مطلب سمجھا جائے گا جس سے تمام احادیث کے درمیان تطبیق ہو جائے، نہ کہ اپنی طرف سے ایسا مطلب نکال لیا جائے جس کی وجہ سے ایک دو حدیثوں پہ عمل ہو جائے اور ہزاروں حدیثوں کا چھوڑنا لازم ہے۔ علم حدیث کے اصول کی روشنی میں اگر صحیح حدیث بھی ہو تب بھی کوئی اس کا ایسا مطلب قابل قبول نہیں ہو سکتا جو کثیر احادیث کے مخالف ہو۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو اب تک نہیں دیکھی ہے تو یہ ویڈیو دیکھیں، اور اسی طرح یہ والی ویڈیو جس کا تھمبنیل آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ ویڈیو بھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کو دیکھیں، اور اسی طرح یہ ایک تیسری ویڈیو ہے، یہ بھی ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی ہے تو اس کو ضرور دیکھیں۔ ان تین ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح صحیح حدیث کے مختصر ٹکڑے دکھا کے لوگوں کو ماموں بنا رہے ہیں، اس کا مکمل پس منظر چھپا لیتے ہیں، اور جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ مکمل پس منظر کے برعکس نتیجہ ہوتا ہے۔ اب میں پہلی روایت کا پس منظر بیان کرتا ہوں جس سے سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے بات کے رخ کو کس طرح موڑا ہے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غزوہ تبوک کے موقع پہ فرمائی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا نائب بنا کر مدینہ میں چھوڑے جا رہے تھے۔
جبکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جانا چاہ رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اسی طرح آپ بھی میرے بھائی ہو، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا پہ گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے اپنا نائب بنایا، اسی طرح میں اس سفر میں جاتے ہوئے آپ کو اپنا نائب بنا رہا ہوں، تو یوں آپ کی میری نسبت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نسبت کی طرح ہو جائے گی۔ اور یہ جو جملہ ہے خلیفتی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلیفہ ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ من بعدی کا مطلب ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد، یعنی سفر میں چلے جانے کے بعد میرے پیچھے جتنے مسلمان ہیں ان سب پہ آپ میرے نائب بن جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی خوشخبری سنائیں گے نا، کیونکہ واقعی کی مناسبت سے یہی خوشخبری درایتاً یہاں فٹ بیٹھتی ہے۔ اگر اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ ہونا مراد ہوتا تو یہ مثال یہاں فٹ ہی نہیں بیٹھتی، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہو گیا تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر میں ہی پیچھے ان کے نائب بنے تھے، زندگی کے بعد نہیں۔ اب ان کی چالاکی دیکھیں کہ یہ کیسے پورا واقعہ کھا جاتے ہیں اور اس کا صرف ایک جملہ آپ کو دکھاتے ہیں جس کا مطلب بھی الٹ دیتے ہیں۔ اب ہم من کنت مولا فہذا علی مولا کی طرف آتے ہیں۔ مولا کا کیا مطلب ہے، چلے اس کو لغت میں دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے القاموس الوحید، اس میں دیکھیں یہ مولا کا معنی آپ کے سامنے آیا ہے۔ 17 معنی لکھیں: پروردگار، مالک، آقا، کسی کام کا منتظم یا انجام دہندہ، مخلص دوست، ساتھی رفیق، معاہد حلیف، آنے والا مہمان، پڑوسی، شریک ساجی، داماد، باپ کی طرف سے رشتہ دار جیسے چچا یا چچا زاد بھائی، انعام دینے والا، انعام دیا جانے والا، آزاد کردہ غلام، غلام تابع پیرو، غلام آزاد کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو تو تمہارے دل تو ویسے ہی اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں، اور اگر تم نے نبی کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کی تو بے شک اللہ بھی ان کا مولا ہے، نبی کا مولا، اور فرشتے بھی ان کے مولا ہیں، اور جبریل بھی ان کے مولا ہیں، اور تمام نیک مسلمان ان کے مولا ہیں۔ اب اس آیت میں آپ مولا کے کیا معنی کریں گے؟ کیونکہ مولا لفظ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور مشترک لفظ جب ایک مرتبہ استعمال ہو تو اس کا ایک ہی معنی کیا جا سکتا ہے، الگ الگ معنی نہیں کیے جا سکتے۔ اگر ہم اس کا ترجمہ پروردگار کر دیں تو وہ اس آیت میں کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو پروردگار ہیں لیکن فرشتے تو پروردگار نہیں ہیں، جبریل علیہ السلام تو پروردگار نہیں ہے، نیک مومنین تو پروردگار نہیں ہے۔ تو ایسا ترجمہ فٹ کرنا پڑے گا یہاں مولا پر کہ جو تینوں پر فٹ آ جائے، یعنی فرشتوں پر بھی، نیک مومنین پر بھی، اور اللہ پر بھی۔ تو وہ ترجمہ بہترین ترجمہ بنے گا دوست۔ تو یوں ترجمہ کریں گے کہ اللہ بھی ان کے دوست ہیں، اور فرشتے اور جبریل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، اور نیک مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ اسی طرح من کنت مولا فعلی مولا، اس کے اندر ہم اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ظاہر بات ہے یہاں پر بھی ہم یہی ترجمہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس کا میں دوست ہوں، یعنی جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے، تو ہر ایسے شخص کو چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ویسے ہی محبت رکھے، ویسے ہی دوستی رکھے جس طرح مجھ سے دوستی رکھتا ہے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مولا کا معنی ضروری نہیں ہے کہ واجب الاطاعت، آقا اور سردار کے لیے استعمال ہو۔ کہیں یہ لفظ کسی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہیں کسی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی زید رضی اللہ عنہ کو فرمایا: یا زید انت مولانا۔ ظاہر بات ہے یہاں پر زید رضی اللہ عنہ کو جو مولا کہا ہے، یا آیت کے اندر جو نیک مومنین کو مولا کہا ہے، وہ واجب الاتباع کو تو نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک مومنین کی یا حضرت زید رضی اللہ کی اتباع لازم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں پر مولا دوست کے معنی میں ہے۔ ابو مصعب صاحب آپ ساری باتیں تو احتمالی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، کوئی حتمی بات تو نہیں ہے جس کی وجہ سے سامنے والوں کی دلیل کو رد کیا جائے۔ دیکھیں جناب، یہ اصول کا قاعدہ ہے: اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال،
کہ جب احتمال آ جاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اس لفظ کے اندر بہت زیادہ احتمالات ہیں، لہذا یہ جملہ ان کے دعوے کی دلیل کے طور پر کامل اور مکمل نہیں ہے۔ پھر بھی میں آپ حضرات کی تسلی کے لیے ایک ایسی روایت پیش کر دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس جملے کا یہ مطلب ہرگز نہیں سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلافت بلا فصل کا رتبہ اس جملے سے عنایت فرمایا۔ نہ من کنت مولا فعلی مولا سے یہ سمجھتے تھے، اور نہ ہی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی سے یہ خلافت بلا فصل کا عہدہ ملنا تصور کرتے تھے۔ نہ حضرت علی اس بات کو سمجھتے تھے کہ مجھے یہ عہدہ مل گیا، اور نہ ہی حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشترکہ چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے۔ یہ میں آپ کو حدیث سے دکھاتا ہوں۔ جی چلیے بخاری کی طرف چلتے ہیں۔ جی یہ کتاب آ گئی صحیح البخاری، چھاپ قدیم کتب خانہ، اس کے صفحہ نمبر 927 پہ آ گئے، باب المعانقۃ وقول الرجل کیف اصبحت۔ اب یہ سند ذکر کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حدثنا اسحاق قال اخبرنا بشر بن شعیب قال حدثنی ابی عن الزہری، ایک یہ سند ہے، ایک دوسری سند بھی ہے۔ حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسہ قال حدثنا یونس عن ابن شہاب، یہ ابن شہاب یہ امام زہری ہے۔ قال اخبرنی عبداللہ ابن کعب، تو یہ عبداللہ ابن کعب رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے مجھے خبر دی ان علی ابن ابی طالب خرج من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ الذی توفی فیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں یہ اور ان کے چچا عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ یہ وہاں سے نکلے تو لوگوں نے کہا، ظاہر بات ہے طبیعت پوچھی، سب فکر مند تھے، یا ابا حسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا اصبح بحمد اللہ باریا، اب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ فاخذ بیدہ العباس، عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا الا تراہ انت واللہ بعد ثلاث عبد العصا، ارے علی 3 دن کے بعد آپ لاٹھی کے بندے بن جاؤ گے، یعنی آپ کسی اور کے مامور بن جاؤ گے، کوئی اور آپ پہ حکومت کر رہا ہوگا۔ واللہ انی لارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیتوفی فی وجعہ، میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف میں انتقال ہو جائے گا۔ فإنی لأعرف فی وجوہ بنی عبد المطلب الموت، کیونکہ بنو عبد المطلب کے چہروں پر جب موت کے آثار آتے ہیں میں پہچان لیتا ہوں۔ فذهب بنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم بنو ہاشم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیے۔ فنسألہ فیما یکون الامر، تو ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت کا معاملہ کس کے ہاتھ میں جانا ہے۔ فإن کان فینا، اگر ہمارے پاس رہنا ہے، علمنا ذلک، تو ہمیں اپنا حق معلوم ہو جائے گا۔ وإن کان فی غیرنا آمرناہ، اور اگر ہمارے پاس نہیں رہتا تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے۔ فاوصی بنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں وصیت کر دیں گے کہ خلفاء ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کریں۔ قال علی، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لئن سألناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیا، فیمنعناہا، اور رسول اللہ نے ہمیں یہ عہدہ دینے سے منع کر دیا، لا یعطیناہ الناس ابدا، تو لوگ ہمیں کبھی بھی یہ عہدہ نہیں دیں گے۔ لا اسألوہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابدا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کبھی بھی نہیں پوچھوں گا۔ یار یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جی اس حدیث نے تو معاملہ بالکل صاف کر دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ کیا غدیر خم، کیا دعوت ذی العشیرہ، کسی بھی حدیث سے کسی صحابی نے خلافت بلا فصل کا پیغام نہیں لیا، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، نہ اکابر بنی ہاشم نے۔ جی اور بھی باتیں تھیں لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا مجھے ناظرین سے اجازت چاہنی ہے۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو مفید لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، کسی اور کے لیے بھی مفید لگی ہے تو اس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، چینل مفید لگتا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کسی اور موضوع کے متعلق کسی خلجان کا شکار ہیں تو کمنٹ باکس میں مطلع فرمائیے، میری استطاعت میں ہوا تو انشاءاللہ
اس موضوع پر بھی ویڈیو بنا دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔